اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ ال عمران آیت نمبر 52۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم، انہوں نے ہر طرح کے معجزے دکھائے، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا، یعنی ان کی قوم نے ان کو مانا نہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهِ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کون ہے جو میرے ساتھ میرا مددگار ہو اللہ کے لیے، یعنی میرا ساتھی ہو اللہ کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو شاگرد تھے، جو مرید تھے، وہ 12 تھے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے لیے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بأننا مسلمین، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، اب یہ 30 سال آپ نے تبلیغ کی، اتنے معجزے دکھائے، لیکن جو جس کو ایمان لانا نہیں ہوتا نا، نہ وہ معجزوں پہ نہ کرامات پہ، کسی پہ بھی نہیں ہے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے 12 مرید تھے، 12 میں سے ایک مرید نے غداری کی، وہ اب آگے آئے گا۔ لیکن اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں یہاں اس آیت کو سمجھنا اس طریقے سے ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ کیا مسافر بننا ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد کے لیے نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ کون شامل ہوتا ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی پیغام پہنچانے میں جو تکلیفیں اور سختیاں آئیں گی اور اس کو برداشت کرنے کے لیے کون تیار ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ تو اب جب ہم اللہ کا پیغام، اللہ کو مقصد زندگی بنا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس میں ضرور مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائش آئے گی، امتحانات آئیں گے۔ تو اب ان کے 12 تھے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب ایمان اللہ پہ ہے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر آگے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہم ایمان لائے اس پر، یعنی جو آپ نے اللہ رسول پہ نازل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آپ ہمیں لکھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی گواہی، اللہ کی سچائی اور آپ کے رسول کی سچائی کی گواہ دینے میں شامل۔ اب اس کو سمجھنا ہے، اب یہ گواہ زبانی گواہ نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے تو ہمارا ایمان کیسا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ آگے جا کے گواہی دے سکے۔ اب گواہی جب تک ہم نہیں دے سکتے، جب تک ہم عملی طور پر قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک ہم نیت نہیں کریں گے، اللہ کو اپنا مقصد زندگی نہیں بلائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم گواہی نہیں دے سکیں گے۔ نہ ہم دنیا میں گواہی دے سکیں گے، نہ قبر میں ہم سوالوں کے جواب دے سکیں گے، اور نہ آخرت میں ہم گواہی دے سکیں۔ تو گواہی دینے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہماری زندگی باعمل ہو، قرآن و سنت کے سانچے پہ ڈھلی ہوئی ہو۔ تو جب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی۔ اب یہاں ایک پورا وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے، اب روم کی حکومت تھی اس وقت، تو اور وہ عیسائی تھے، مشرک تھے، تو اب یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے، کہ یہ بے دین ہے
اور یہ باغی ہے، یہ گمراہ، دو تین ان پہ الزامات لگائے۔ تو اس وقت کی جو حکومت تھی وہ عیسائی تھی، ان لوگوں نے عیسائی تھی اور مشرک تھے وہ لوگ۔ یہ لوگ جو تھے وہ تھے مطلب بنی اسرائیل تو اس کی طرف تھی نا، غلام تھے، یہ غلام۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے آئے تھے اور ان کو تبلیغ کی، لیکن یہ نہیں مانے اور اسی غلامی میں انہوں نے رہنا پسند کیا۔ تو اب ان لوگوں نے جب 30 سال وہ کیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا اللہ کے لیے، تو اس میں سے 12 تھے، 12 لوگ ان کے ساتھ دے۔ لیکن ان میں سے جو ایک تھا اس نے دشمن کو، جو یہودیوں کو، ان کو اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت کے جب انہوں نے اتنی گمراہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تمہارے ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، تمہارے دین کے خلاف ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ فسادی ہے، تو انہوں نے ان پہ پھانسی کا لگا دیا کہ ان کو پھانسی دینا۔ اب وہ پھانسی دینے کے ان لوگوں نے ہوگی، تو وہ مقبری کی ان کے ایک ساتھی نے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو فالوور تھا، مرید تھا، اس نے کی۔ اب پھانسی دینے اللہ تعالیٰ نے تو کو تو پسند نہیں تھا، تو پھر انہوں نے پھانسی دینے کا تدبیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین تدبیر کی۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے سازش، کسی کے خلاف کوئی سازشیں کرنا، بنانا، تو یا کوئی تدبیر کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوئی تدبیر کرنا۔ تو ایک بندے تدبیر کرتے ہیں، ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ تو یہاں بندوں نے تدبیر کی، وہاں اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تھی۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ان کو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب اور لیکن ہوا کیا، پورا میں واقعہ بتاؤں کہ جس وقت ان کو لے جا رہے تھے تو پھانسی پہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو پھانسی کی جس کی مقرر ہو گئی، اس کی گردن پہ ایک بڑا سا ڈنڈا رکھ دیتے تھے کہ اس کی پہچان کے لیے کہ یہ آج اس کی پھانسی ہو رہی ہے۔ تو اب وہ ڈنڈا بھاری تھا، عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے، وہ ان کو مارتے بھی جا رہے تھے، تکلیف بھی دے رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ اب اللہ کی شان کے اور جلدی عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے، جلدی جا نہیں سکتے تھے۔ تو کیوں وہ جلدی کر رہے تھے؟ اس لیے جلدی کر رہے تھے کہ اگلا دن جو تھا ہفتے کا تھا، وہ ان کی چھٹی کا تھا، کہ اب اگر ہفتے کا شام ہو گئی تو ہم اس کو پھانسی بھی نہیں دے سکیں گے، اس کی پھانسی منتوی ہو جائے گی اور اگلا دن ہمارا چھٹی کا ہے۔ تو اب وہ جلدی ان کو دوڑا رہے تھے، وہ چل نہیں سک رہے تھے، اور بڑا سا ڈنڈا ان کے سر پہ رکھا تھا اور ان کو تکلیف بھی پہنچا رہے تھے، مار بھی رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اب وہ تو پہچانتے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ظاہر ہے بنی اسرائیل ایک طرح کے، جیسے پٹھان ایک طرح کے، ہندوستانی ایک طرح کے لگتے، اسی طرح وہ بنی اسرائیل بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چل نہیں سک رہے تھے، وہاں ایک اور آدمی تھا انہی کی شکل کا، اس کو ہٹا کے اس کے اوپر ڈنڈا رکھ دیا تاکہ یہ جلدی جائے اور اس کو پھانسی دے دی۔ وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے وہاں سے ہٹا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی مطہرک من الذین کفروا۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ متوفی کا پورا اب ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پورا تمہارا حساب کتاب کروں گا، کسی چیز کی تمہیں ذرا بھر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی پوری۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں پورا کا پورا، یعنی جسم کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم پہ جو الزامات ہیں، تم پہ جو تہمات ہیں، بہتان ہے، اس سب سے تمہیں پاک کر دوں گا۔
سب ہٹا دوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ لوگ جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تم یاد رکھنا کہ تمہارے جو پیروکار ہوں گے وہ دنیا میں ان پر غالب ہوں گے. یعنی تمہارا جو دین ہوگا، یعنی تمہیں تمہارے ماننے والے وہ سب سے زیادہ ہوں گے. اب اگر اس وقت دیکھا جائے تو مسلمان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر عیسائی ہے. تو اب یہود کا ہیں، یہود تو غائب ہیں، یہود تو ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا الی یوم قیامت تک یہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے عیسائی زیادہ ہوں گے، یہود آ جائیں گے. نہیں، عیسائیوں کی نمبر زیادہ رہیں گے. پہلے نمبر پر مسلمان، دوسرے نمبر پر عیسائی، یہودیوں کا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. پھر اللہ کہتا ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب میرے طرف آؤ گے. یعنی یہ جو تمہیں انکار کر رہے ہیں، جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، جو تمہارے ماننے والے وہ سب میرے پاس آؤ گے، اور پھر میں تم دونوں میں جس چیز پر اختلاف تھا اس کا فیصلہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، اب یہاں مجھے اس آیت کو اپنے لیے سمجھنا ہے. یہ تمام واقعے جو ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارا آئینہ ہے. ہمیں اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ میرے لیے میری زندگی میں اس میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس واقعے کے ذریعے سے کیا سبق دینا چاہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا راستہ، اب میں اس کو ایسے لیں گے کہ میں نے نیت کر لی، اللہ کا راستہ لے لیا، صراط المستقیم، قرآن و سنت کے مطابق زندگی، اللہ کی مرضی، اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی لے لی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیا. دنیا کچھ ہی کہے اس کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، فکر نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑائیں. اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ہمیں ہماری اس نیت کا اور ہمارے اس عمل کا ضرور اجر دے گا. اسی دنیا میں بھی دے گا، خبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا تو اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ کی جو سنت ہے وہ قیامت تک ایک سی سنت رہے گی ہر ایک کے ساتھ. اب یہاں میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا راستہ لینے کے بعد جو تم پہ تکلیفات آئیں گی یا الزامات آئیں گے یا تمہیں لوگ دقیانوسی کہیں گے اور مختلف قسم کے القابات دیں گے، لوگ تم سے سوشل بائیکاٹ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کسی چیز کی فکر نہیں کرنا. یکسو رہو اپنے راستے پہ اور جمے رہو مستقل مزاجی سے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. قیامت کے دن یا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ جو شخص تھا اور یہ جو عورتیں تھیں یہ ان کا راستہ صحیح ہے، یہ صحیح راستے پہ ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بتا دے گا لوگوں کو، خبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا، آخرت میں بھی بتا دے گا. کیوں کہ یہ ہمیں تو ان اختلافی مسئلوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد اب جس طرح ہم مسلمان اختلافی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کسی چیز میں کہ ہاتھ ایسے باندھو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو. اصل ہے نیت. تمام عمل کا درمدار نیت پر ہے. اگر آپ پرخلوص ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، ہر وقت آپ تیار ہیں اللہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے اور مخلص ہیں، آپ کا مقصد صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کو پانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، بس. تو پھر کسی اختلافی مسئلے میں نہ کسی کے سننے چاہیے، نہ آنے چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے کسی کا. یہاں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر جگہ. اپنے کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری تسلی دی. اب یہ جو میرے مخالفین ہیں، جو تکلیف دینے والے ہیں، جو پریشان کرنے والے ہیں، جو ہماری تہمت لگانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، ظاہر ہے تکلیف وہ کیوں دے رہے ہیں کہ یہ کیوں اللہ اور رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کیوں یہ اپنا حولیہ بنایا ہوا ہے، یہ کیوں اس راستے کو لیا، کیوں انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، کیوں یہ سوشل یہ رسم و رواج نہیں کر رہے، کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں، کیوں سنت قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والے ہیں. جو بھی یہ کرے گا، اب اس میں سب ہے، ہم مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں جو بھی اس طریقے سے چلے گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، غیر مسلموں کو چھوڑو، ہم مسلمان صحیح نہیں ہیں. تو اگر ہم اس اللہ اور رسول کے اس طریقے کو، قرآن اور سنت کے طریقے کو اگر ہم غلط کر رہے ہیں اور اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم کافر ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، ہمارے انکار کرنے والوں میں شامل ہیں. تو اللہ کہہ رہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ غور سے سنیں کہ دیکھیں، ہم دنیا والوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے، ہم دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں. ہم بس صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، باقی پوری زندگی ہماری اپنی مرضی سے گزرتی ہے. مجھے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا دوست بنایا. تو ظاہر ہے جب مجھے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، مجھے اپنے لیے کیا، تو اس نے مجھے اس پورا ایک لائعمل دیا ہے پوری زندگی گزارنے، پیدائش سے لے کر موت تک، قرآن کی شکل میں، اور پھر پریکٹیکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے دیا. تو اگر میں وہ نہیں لوں گی تو پھر میں یہود اور نصارہ کے ساتھ اور مشرک کی لائن میں کھڑی ہوں. تو جب میں ان کی لائن میں کھڑی ہو گئی تو اب شدید عذاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. ایک اللہ، ایک رسول، ایک ولی اللہ جس سے ہم جڑ جائیں گے، وہ بھی ہماری ہر جگہ. کیوں کہ وہ اللہ کے حکم سے کریں گے، وہ ہماری مدد اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، حکم الہی پہ چلتے ہیں. تو ولی اللہ تو جب ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس سبق میں کہ تم لوگوں کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اگر نہیں تو شدید عذاب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.